باب ما جاء فی غسل البول، پیشاب کا دھونا، اس کے بارے میں بات. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب القبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والے کے بارے میں کہا تھا، کان لا یستتر من بولہ. آپ کو کیسے پتا چلا؟ وحی کے ذریعے، کہ یہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. ولم یذکر سوا بول الناس، اور نہیں ذکر کیا آپ نے سوائے انسان کے پیشاب کے. یعنی یہ نہیں کہا کہ جانوروں کے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. ظاہر ہے جو لوگ بھینسیں رکھتے ہیں، جانور، مال مویشی، تو ان پر کچھ نہ کچھ ان کے بھی چھینٹے پڑ ہی جاتے ہیں. اور بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت انسان اپنے ساتھ کپڑے نہیں اٹھا کے پھرتا. ابھی جو بکریاں چراتے ہیں بہت ساری، اب راستے میں اگر جا رہے ہیں کوئی چھینٹ وینٹ پڑ گئی اور کپڑا نہیں ہے تو اب نماز پڑھنے کا وقت آ گیا تو کیا نماز چھوڑ دے گا؟ اب چرواہا گھر سے نکل گیا اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میلوں پہ اپنے کپڑوں کا باکس صاف کیا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ملتی ہے. بعض جانوروں کا پیشاب جو ہے اسے پاکی کا درجہ دیا گیا، وہ بھی آپ پڑھیں گے. لیکن انسان کا پیشاب جو ہے یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے بچنا ہر صورت میں ضروری ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ خصوصاً ہمارے ہاں جو بیٹھ کے نیچے بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹوائلٹ، یعنی ایسٹرن قسم کے، ان میں تو خاص طور پر سخت نجاست ہوتی ہے اور چھینٹے جو ہے سارے فرش پہ چلے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں مسلمانوں کو ایسی چیزیں ایجاد کرنی چاہیے یا ایسی چیزیں رکھنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے خصوصاً کموڈ میں اس سے بچت ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ پوری احتیاط کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اگر کوئی شک گزرے تو اس کو صاف کر لینا چاہیے. اور اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان نجاست کی پاکی کا یقین نہیں ہوتا تو نماز اور عبادات جو ہیں وہ بے روح ہو جاتی ہیں، وہ سب کچھ ہی پر خراب ہو جاتا ہے. اس لیے ابتدا سے ہی برائی کی جڑ کاٹی گئی. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنی روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابي ميمونة عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی رفع حاجت کے لیے نکلتے، اتیته بماء، میں لاتا آپ کے پاس پانی، فيغتسل به، تو آپ اس سے دھوتے تھے. یعنی نہاتے نہیں تھے. اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ کوئی رفع حاجت کے بعد نہانا شروع کر دے. یہاں مراد یہ ہے کہ استنجا کیا کرتے تھے اس پانی سے. یعنی یہ حدیث اس لیے لائے ہیں کہ پتہ چلے کہ رفع حاجت کے بعد دھونا جو ہے وہ ضروری ہے یا افضل ہے یا بہتر ہے یا دھونا ثابت ہے. باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، تھوڑے سے الفاظ میں فرق ہے. جریدتن ہے وہاں اور یہاں جریدتن رطبتن، یعنی تر شاخ، سبز شاخ آپ نے لی. فشقها وہاں کسرها ہے، یہاں شقها ہے، معنی ایک ہی ہے کہ اس کو توڑا. نصفینی، دو حصوں میں. فغرزا، پھر آپ نے گاڑ دیا. فی کل قبر واحدتن، ہر قبر پر ایک ایک، یعنی ایک ٹہنی کو دو حصوں میں کر کے ایک ایک قبر پہ لگا دیا. قالوا یا رسول اللہ لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ییبسا، وہاں پر تیبسا ہے، یہاں ییبسا ہے، معنی ایک ہی ہے. قال ابن المثنى وحدثنا وکیع قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاہدا مثلہ، کہ اس حدیث کی اور بھی یہ روایات ہیں. یہاں الفاظ کا فرق اس لیے کہ دو مختلف راوی ہیں جنہوں نے روایت بالمعنی کی ہے، جس کی وجہ سے الفاظ میں کچھ فرق آ گیا ہے، معنی ایک ہی بنتا ہے. باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابی حتی فرغ من بولہ فی المسجد. باب چھوڑ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور لوگوں کا، اعرابی یعنی گنوار کو، بدو کو، اس شخص کو جو کسی دیہات سے آیا تھا، حتی فرغ من بولہ فی المسجد، یہاں تک کہ مسجد میں پیشاب سے وہ فارغ ہو جائے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال اخبرنا اسحاق عن انس بن مالک ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم رأى اعرابیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو دیکھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اقرع بن حابس یا عیینہ بن حصن تھا. یبول فی المسجد، کہ وہ پیشاب کر رہا تھا مسجد میں. فقال، تو آپ نے فرمایا، دعوہ، اس کو چھوڑ دو، یعنی کرنے دو. حتی اذا فرغ، یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہو گیا یعنی پیشاب کر چکا. دعا، تو آپ نے طلب کیا، بما، ان پانی، فصبہ علیہ، تو انڈیل دیا اس پر. اس سے آپ اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا
اس حدیث سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ مسجد اگرچہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں، لیکن اگر غلطی سے کوئی کر دے تو کیا مسجد پاک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اسے پاک کیا جا سکتا ہے. اور پاک کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس پہ پانی بہا دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بدو کو دیکھا کہ وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو فوری طور پر ڈانٹا نہیں، غضبناک نہیں ہوئے. صحابہ بھی اگر اٹھنے لگے تو ان کو بھی کیا فرمایا کہ تم چھوڑ دو، دعوہ، اسے کرنے دو. کیوں کہا کہ کرنے دو؟ حالانکہ ایک بہت غلط کام کر رہا تھا. اس لیے کہ اگر اس حالت میں اس کو ٹوکتے تو وہ اٹھ کے بھاگ پڑتا، جس کے نتیجے میں اگر وہ اپنا پیشاب کنٹرول نہ کرتا تو مسجد ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ سے گندی ہو جاتی. دوسرا یہ ہے کہ اگر رفع حاجت کے موقع پر کسی شخص کو خوف زدہ کیا جائے تو وہ اس کے لیے کئی بیماریوں کا سبب ہو سکتی ہے بات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اس کو جب صاف کیا، خود پانی ڈال دیا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ خود ایک نمونہ بنے سب کے لیے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو تم اس کے ساتھ ایسا کر لو. جیسا قرآن پاک میں آتا نا کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو اس چیز سے دور کر دو جو اچھی ہے. یعنی اگر کہیں گندگی ہے، کہیں غلاظت ہے تو کیا کرو، اس پر اس کے مقابلے میں یا اس کے اوپر اچھی چیز لے آؤ، برائی خود بخود مٹ جائے گی. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات، نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. اور اسی کی تفسیر میں کہا کرتی ہوں عموماً کہ اتنے چراغ جلاؤ معاشرے میں کہ اندھیرے مٹ جائیں، بجائے اس کے کہ اندھیروں سے الجھا جائے اور صرف ان پہ تنقید کی جائے. اپنے حصے کا ایک چراغ روشن کر دیں اور ہر شخص اپنا اپنا چراغ روشن کر دے تو اندھیرا وہاں ٹک ہی نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت اور تعلیم کا طریقہ تھا وہ نہایت پازیٹیو تھا. اس میں خیر کو اتنا عام کیا گیا کہ شر ختم ہو گیا، خوشبو کو اتنا پھیلایا گیا کہ ہر قسم کی جو اسمیل تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی. باب الصب الماء علی البول فی المسجد، یعنی مسجد میں پیشاب پر پانی بہا دینا. اور اس کے لیے وہی حدیث ہے تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود ان ابا ہریرہ قال قام اعرابی فبال فی المسجد فتناولہ الناس، تناولہ الناس پکڑنے لگے اس کو لوگ. فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ وحریقوا علی بولہ سجلا من ماء، سجلا یعنی ڈول، ایک پانی کا بڑا ڈول بھر کے ڈال دو، او ذنوبا، ذنوب بھی ڈول کو کہتے ہیں، من ماء پانی کا. فانما بعثتم میسرین، تم بھیجے گئے ہو آسانی پیدا کرنے کے لیے، ولم تبعثوا معسرین، اور نہیں تم بھیجے گئے تنگی پیدا کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کو ستانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو. لہٰذا اس اعرابی کی غلطی پر اسے چھوڑ دو اور اس کے لیے وہ رستہ اختیار کرو اس غلطی کو دور کرنے کا کہ جس سے حالات درست ہوں. ورنہ ہوتا کیا کہ اگر گنوار اور جنگلی جو لڑنے جھگڑنے کے عادی، اور اب بھی آپ دیکھیں کہ دیہاتی لوگوں کے جو اخلاق اور طور طریقے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں شہر کے لوگوں سے، ان کے اندر درستگی ہوتی ہے، کرختگی ہوتی ہے. اگر وہ اس پہ پل پڑتے یعنی صحابہ کرام تو جواباً وہ بھی مارنے لگ جاتا اور مسجد میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، جھگڑا فساد ہو جاتا. تو ایسی نیکی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں فساد پیدا ہو. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یحیی بن سعید قال سمعت انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث اسی طرح حضرت انس نے بھی روایت کی. وحدثنا خالد قال وحدثنا سلیمان عن یحیی بن سعید قال سمعت انس بن مالک قال جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد، طائفہ یہاں بمانا کونے کے، مسجد کے ایک حصے میں پیشاب کرنے لگا. فزجرہ الناس، تو لوگ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو منع کیا. فلما قضا بولہ، جب وہ پیشاب کر چکا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فحرق علیہ، آپ نے پانی لانے کو کہا اور اس پہ بہا دیا گیا. اس سے ایک اور بات خصوصاً خواتین کو قابل غور ہے، میں نے کئی عورتوں کو دیکھا ہے کہ اگر بچے کہیں پیشاب کر دیں تو مائیں ان کو مارنا شروع کر دیتی ہیں. کبھی بھی بچہ اگر کسی ایسی جگہ پہ پیشاب کر دے جہاں اسے نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو پتہ نہیں ہے، ابھی اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی. تو اس میں قصوروار ماں ہے نہ کہ بچہ. لیکن مائیں اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ شروع کر دیتی ہیں، جس سے ان کی شخصیت پر بہت منفی اثرات پڑتے ہیں. اگر ابتدا سے ہی بچے کو ماں توجہ دے اور اس کو ٹریننگ شروع کر دے تو بچہ بہت جلد عادی ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں اس کو پیشاب کرنا اور کہاں نہیں کرنا. لیکن اگر ماں کی غفلت کی وجہ سے یا غفلت نہیں کسی اور سبب سے، بیماری سے یا کسی اور مصروفیت سے اس کی ٹریننگ ایسی نہیں ہو سکی
تو اس صورت میں بچے کو ایک فطری حاجت پورا کرنے پر، خواہ وہ کسی غلط جگہ پر ہی کیوں نہ ہو، اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی ثابت ہے۔ باب بول الصبیان، بچوں کے پیشاب کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کا کیا حکم ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بسبین، ایک بچے کو، یعنی ایک بچہ آپ کے پاس لایا گیا، فبال علی ثوبہ، تو بچے نے آپ کے کپڑے پہ پیشاب کر دیا، فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا، فاتبعہ ایاہ، اور اس کے اوپر اس کو ڈال دیا، یعنی پیچھے کیا اس کو اوپر اس کے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ام قیس کا بیٹا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کوئی ایک تھا۔ بہرحال کوئی بھی ہو، لیکن بات یہاں ثابت ہے کہ ایک بچہ لایا گیا جس نے پیشاب کیا، آپ نے پانی اس طرح ڈالا کہ وہ پانی بہا نہیں، بلکہ یعنی جس طرح اوپر سے چھینٹا مارتے ہیں، بس اس طرح چھینٹا مار دیا۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن ام قیس بنت محسن انہا اتت بابن لہا صغیر، کہ حضرت ام قیس جو ہیں اپنے چھوٹے بچے کو حضور کے پاس لائیں، لم یاکل الطعام، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی صرف دودھ پیتا تھا، چھوٹا تھا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، جب وہ آپ کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، فبال علی ثوبہ، تو اس بچے نے آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا، فدعا بماء فنضحہ، تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پر چھڑک دیا۔ نضح کا مطلب ہوتا ہے چھڑکنا، یعنی اس کو دھو نچوڑ کے اور سارے کپڑے اتار کے نہیں پھینک دیے، بلکہ پانی منگوا کے صرف ہاتھ سے سپرنکل کر دیا۔ ولم یغسلہ، اور آپ نے اس کو دھویا نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر لڑکا پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب پہ چھینٹے مار دینا کافی ہے، لیکن ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی اگر پیشاب کر دے تو اس پیشاب کو دھونا چاہیے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کوئی سیکس ڈسکریمنیشن کی وجہ سے نہیں ہے کہ زیادتی کے طور پر کہ عورت بہت بری چیز ہے اس لیے چاہے وہ بچی کیوں نہ، اس کا پیشاب بھی گندی چیز ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بچی پیشاب کرتی ہے تو وہ سارا ایک ہی جگہ پر جمع ہو جاتا ہے جس کو دھونا آسان ہوتا ہے، لیکن جب لڑکا پیشاب کرتا ہے تو عموماً وہ پھیل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس ساری جگہ کو دھونا اور پاک کرنا، بعض اوقات بستر پہ اگر ننگا لٹایا ہوا ہے تو بہت دور تک جا سکتا ہے، ایسی صورت میں اس سب کو دھونا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو سہولت کے لیے یہ بات کی گئی، اور میڈیکلی بھی سنا ہے میں نے، مجھے حقیقت نہیں معلوم کہ ان دونوں کے پیشاب کی نوعیت میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک کا ذرا خفیف ہوتا ہے اور دوسرے کا ذرا تھک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے حکم میں فرق کیا گیا۔ لیکن یہ حکم صرف اس وقت تک ہے جب تک بچہ کھانا نہ کھاتے، یعنی روٹی نہ کھاتا ہو، اور پھر جب بچہ کھانے لگتا ہے تو وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو تھوڑی بہت ٹریننگ دے دی جائے۔ باب البول قائما وقاعدا، کھڑے کھڑے اور بیٹھ کر پیشاب کرنا، خصوصاً مردوں کے لیے دونوں طرف پیشاب کرنا جائز ہے، یعنی یہ جواز کے لیے یہاں حدیث آ رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے عادت کے طور پہ اختیار کیا جائے، یہاں یہ بات جواز کے لیے لائی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا، لیکن ایک آدھ دفعہ جب ایسا کیا تو کس لیے کہ بوقت ضرورت ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر آئے، جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے کوڑا پھینکنے کی اور وہ جمع ہو جاتا ہے وہاں، تو اسی طرح ایک قوم یا ایک کچھ لوگوں کے کوڑا پھینکنے کی جو جگہ تھی اس کے پاس سے جب گزرے، فبال قائما، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ثم دعا بماء، پھر پانی منگوایا، فجئته بماء، میں پانی لایا، فتوضا، پھر آپ نے بعد میں وضو کر لیا۔ اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھ کے پیشاب کرنے سے کوڑا جسم پہ لگنے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ فطری حاجات کو روکنا نہیں چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کہ ان سارے شہر سے نکل جاؤں، پھر خلا کی جگہ آئے، پھر اس جگہ پہ جا کے بیٹھوں، تو آپ نے اس کا بھی جواز بتایا کہ بوقت ضرورت اگر ایسی جگہ ہو تو اس پر پیشاب کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناپاک نہیں رہتے تھے۔ یہ دوسرا موقع ہے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ رفع حاجت کے بعد فوراً وضو کر لیا کرتے تھے، اور یہ ایک مومن کی شان ہے، طہارت جو ہے وہ اس کے لیے پسندیدہ ہے، اور خصوصی طور پر باوضو رہنا فرض تو نہیں ہے، لیکن انسان کی اپنی طرف سے کوشش ہونی چاہیے، اور اصل میں یہ ایک ہیبٹ کی بات ہے، اگر ہیبٹ ہو جائے، روٹین میں آ جائے
تو یہ چیز مشکل نہیں رہتی کیونکہ انسان کی ٹریننگ پر ویسے ہی ہو جاتی ہے. باب البول عند صاحبہ والتستر بالحائط. باب البول عند صاحبہ، اپنے ساتھی کے قریب کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، والتستر اور پردہ کرنا بالحائط دیوار کی آڑ میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے مثلاً ایک کمرہ ہے اور کمرے کے ساتھ ہی ٹوائلٹ ہے اور لوگ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، قریب ہی جگہ پر اگر کوئی پیشاب کر رہا ہے تو کیا ایسا کرنا بد اخلاقی تو نہیں؟ اور آج کل تو اب چونکہ مضبوط دیواروں کے ٹوائلٹس بنے ہوتے ہیں، لیکن اب بھی بہت سے لوگ جو ایک کمرے میں رہتے ہیں یا ایسے گھروں میں رہتے ہیں کہ جہاں ایسی جگہ نہیں ہے باہر ٹوائلٹ کی، اور لوگ عموماً کپڑا ڈال دیتے ہیں ایک کونے پر ایسی جگہ بنا کر کہ جس میں بچے بھی اور بعض اوقات بوقت ضرورت بڑے بھی پیشاب کرتے رہتے. تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جب پیشاب کرنے والا ایک آڑ کے پیچھے ہو، یا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا؟ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ اجتہادات اس لیے سامنے لائے گئے ہیں کہ دین کی وسعت سامنے لائی جائے اور بوقت ضرورت اجازت کا پہلو سامنے لایا جائے. اگر ان چیزوں کو روک دیا جاتا، دین میں سختی پیدا کر دی جاتی، تو لوگوں کے لیے دین پر چلنا ہی ناممکن ہو جاتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی عادت اس طرح کی بنا لے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بطور جواز لائی گئی ہیں. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نتماشا، کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چل رہے تھے. مشی سے ہے نتماشا، ہم باہم مل کے چل رہے تھے، یعنی دونوں جا رہے تھے. فأتی سباطۃ قوم خلف حائط، تو آپ ایک قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر آئے. خلف حائط جو ایک دیوار کے پیچھے تھا. حائط جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کھجوروں کے باغ کی دیوار کو حائط بولتے ہیں. فقام کما یقوم احدکم، تو آپ اسی طرح کھڑے ہوئے جیسے کوئی بھی ایک انسان کھڑا ہوتا ہے تم میں سے. فبالا، پھر آپ نے پیشاب کیا. فانتبست منہ، تو میں آپ سے الگ ہو گیا، یعنی قریب ہی تھا لیکن ساتھ نہیں کھڑا رہا. فاشار الی فجئتہ، آپ نے مجھے اشارے سے بلایا تو میں آیا. فقمت، میں کھڑا ہوا عند عقبہ، آپ کی پچھلی طرف، یعنی آپ نے اشارہ کیا کہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ تاکہ پردہ ہو سکے، یعنی اوٹ، یعنی کہ آپ کی طرف منہ کر کے بلکہ دوسری طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو جاؤ تاکہ دوسرے کو پتہ چل جائے کہ اس طرف نہیں آنا. فقمت عند عقبہ حتی فرغ، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو رہا حتیٰ کہ آپ فارغ ہو گئے، یعنی وہ آڑ کے طور پر. باب البول عند سباطۃ قوم، اور یہاں پھر وہ حدیث لائے ہیں کہ کسی قوم کے گھورے پر پیشاب کرنا، یعنی کوڑے کی جگہ پر. حدثنا محمد بن عرعرۃ قال حدثنا شعبہ عن منصور عن ابی وائل قال كان ابو موسیٰ الاشعری یشدد فی البول، کہ ابو موسیٰ اشعری جو تھے پیشاب کے معاملے میں بڑی سختی کرتے تھے. سختی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو کھڑے ہو کر پیشاب سے منع کرتے تھے کہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے. ایک شخص کو انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا تو کہنے لگے تجھ پر افسوس، تیرا ستیہ ناس، تو بیٹھ کے پیشاب کیوں نہیں کرتا. پھر بنی اسرائیل کا قصہ بتایا. وَيَقُولُ، اور کہتے تھے، کیا ہے قصہ بنی اسرائیل کا؟ اِنَّ بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کَانَ اِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ، جب پہنچتا ان میں سے کسی کے کپڑے کو، یعنی پیشاب لگ جاتا، قَرَضَهُ، تو اس حصے کو کاٹ ڈالتا، یعنی وہ کپڑا ہی کاٹ دیتا تھا. یہ تھی ان کی سختی. فقال حذیفہ، تو حذیفہ اس موقع پہ حدیث بیان کرتے ہیں، لیتہ امسکا، کاش وہ اس سے رک رہتے، یعنی اتنی سختی نہ کرتے. اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے سباطۃ قوم، ایک قوم کے کوڑے کی جگہ پر. فبال قائما، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا. یعنی یہ چیز اصلاً ناپسندیدہ ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، اس کو عادت نہیں ہونا چاہیے، لیکن بوقت ضرورت اس کا جواز بھی ہے. آپ دیکھیں کہ یہی دین کی فلیکسیبلٹی ہے کہ جہاں بہت ساری حدود اور قیود عائد کی گئی، وہاں ایکسیپشنل کیسز بھی بتا دیے گئے، ایسی استثنائی صورتیں اور حالات بھی بتا دیے گئے کہ جس میں اس قانون سے دوسرا رستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے جیسے، تو سفر میں اور بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اسی طرح حج وہ کرے جس کے پاس استطاعت ہے، زکوٰۃ وہ دے جو صاحب مال ہے. یہ فرائض کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز کی بات ہے تو خواتین کو مخصوص ایام میں نماز چھوڑنے کا حکم ہے. تو کتنے بھی بڑے سے بڑا فرض کیوں نہ ہو، اس میں بھی کچھ نہ کچھ گنجائش ایسی نکلتی ہے احکامات میں. عقائد میں نہیں ہے کہ شرک میں انسان کے اچھا تھوڑا سا اس کی بھی پوجا کر لوں، یہ نہیں ہے. شرک میں نہیں ہے، ایمان کے کسی معاملے میں نہیں ہے، کوئی اس میں ایکسیپشنل چیز نہیں، کوئی رعایت نہیں. لیکن جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، ان میں بوقت ضرورت گنجائش پیدا کی گئی کہ انسان سہولت کی خاطر دوسرا کام بھی کر لے. اور خصوصاً ایسی صورت میں کہ جب
دوسرا عمل کرنا پہلے سے زیادہ بہتر ہو. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اگر بیٹھ کے پیشاب کرتے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ کوڑا آپ کو لگ جاتا، یا آپ انتظار کرتے اور دیر سے جا کے کرتے تو وہ ایک اور نقصان دہ چیز تھی، کیونکہ ایسی چیزوں کو روکنا انسان کے جسم اور دماغ پر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں کہ جب آپ کے سامنے دو امور میں سے ایک امر کو اختیار کرنے کا وقت آتا تو آپ آسان رستہ اختیار کرتے تھے، جبکہ وہ حرام یا کفر میں انسان کو داخل کرنے والا نہ ہو. یہ نہیں کہ سونے اور نماز پڑھنے میں چوائس ہوتی تو آپ سو جاتے، نہیں، نماز تو نماز ہے، لیکن اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جائیں، بیٹھ نہیں سکتے تو اشاروں سے پڑھ لیں. اس ترتیب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باب غسل الدم، خون دھونے کا بیان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن اسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب. ابھی ایک اور عورت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور براہ راست آپ سے ایک سوال کرتی ہیں. کیا پوچھتی ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی ایک کو حیض آ جائے کپڑے میں، کیف تصنع، وہ کیا کرے، یعنی اس حالت میں اسے کیا کرنا چاہیے، یعنی کپڑے کو صاف کیسے کرنا چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے کہ خون ایک نجس چیز تھی اور اس نجاست سے پاک ہونا ضروری تھا، اس لیے وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کرتی. قال، آپ نے فرمایا تحتہ، اس کو کھرچ لے، ثم تقرصہ، قرص ہوتا ہے انگلیوں سے مل کے دھونا، پھر اس کو دھو لے بالماء، پانی کے ساتھ، وتندحہ، اور اسے دھو ڈالے، یعنی اچھی طرح پھر اس کو دھو ڈالے، یعنی مل مل کے اچھی طرح اس کو صاف کرے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا خون اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو اس کے جو اثرات ہیں، اس کی بو جو ہے اس کا ختم کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہر طرح کی کوشش کر کے اسے دھونا چاہیے. یہ دھونے کا طریقہ یہاں بتایا گیا. وتصلی فی، اور تم اس میں نماز پڑھ لو. حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت جاءت فاطمہ ابنۃ ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اوپر ان کا نام صرف فاطمہ لکھا ہوا ہے اور یہاں نیچے فاطمہ بنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض فلا اطہر، کہ میں ایک عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے. ایک حیض ہوتا ہے اور ایک استحاضہ. حیض تو مخصوص ایام میں آتا ہے، لیکن استحاضہ جو ہے کبھی بھی ختم نہ ہو یا لمبے عرصے تک جاری رہیں پیریڈز. فلا اطہر، تو میں پاک نہیں ہوتی، یعنی کبھی بھی میرا خون نہیں بند ہوتا، میں پاک ہی نہیں ہو سکتی. افعد الصلاۃ، تو کیا میں نماز چھوڑے رکھوں، یعنی نماز ہی نہ پڑھوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، یعنی نماز نہیں چھوڑ سکتی. انما ذالک عرق، یہ تو ایک رگ ہے، ولیس بحیض، اور یہ حیض نہیں ہے، یعنی یہ تو ایک بیماری ہے. اس خون کے آنے کا جو سورس ہے وہ نہیں جو پیریڈز کے دوران ہوتا ہے، لہذا نماز نہیں چھوڑ سکتی. فاذا اقبلت حیضتک، پھر جب تمہارے حیض کے دن آئے، فدع الصلاۃ، تو نماز چھوڑ دو، یعنی صرف ان مخصوص دنوں میں جو پہلے سے تمہاری عادت ہے کہ مہینے میں کتنے دن یا کون سے دن، تو صرف ان دنوں میں نماز نہ پڑھو. اذا ادبرت، جب وہ دن چلے جائیں، فغسلی عنک الدم، اپنے سے خون کو دھو لو، یعنی نہا دھو لو. ثم صلی، پھر نماز پڑھو. قال وقال ابی ثم تودئی، انہوں نے کہا، اور ہشام کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا، یعنی عروہ نے، ثم تودئی، پھر وضو کرو، لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے، حتی یجیء ذلک الوقت، یہاں تک کہ پھر حیض کا دن آ جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے مخصوص ایام سے زیادہ دن کے لیے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اسے پیریڈز کے دن ختم ہونے کے بعد نہا لینا چاہیے، اور پھر بار بار نہانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر نماز کے لیے صرف نیا وضو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے وہ نماز پڑھ لی جائے، پھر اگلی نماز کے وقت دوبارہ وضو کر لیا جائے اور اس سے نماز ہو جاتی ہے. باب غسل المنی وفرکہ وغسل ما یصیب من المرأۃ، باب منی کا دھونا، وفرکہ، اور اس کا کھرچ ڈالنا، وغسل ما یصیب، اور دھونا جو پہنچتا ہے، من المرأۃ، عورت سے، یعنی عورت سے جو لگ جاتا ہے. اس میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ منی کا جو پانی ہے وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. تو اگر پانی نہ ہو اور وہ سوکھ جائے تو صرف کھرچ کے بھی اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں. لیکن بعض دوسرے علماء کا خیال ہے کہ نہیں، وہ پانی ناپاک ہے، اسے صرف کھرچا نہیں جا سکتا، دھونا ضروری ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنابت کو دھویا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے. فيخرج الى الصلاة، پھر وہ نماز کے لیے نکلتے. وان بقع الماء في ثوبه،
اور پانی کے جو دھبے ہوتے تھے یا گیلا پن ہوتا تھا وہ آپ کے کپڑوں پر نظر آ رہا ہوتا تھا. ظاہر ہے اس زمانے میں نہ تو استری تھی اور نہ بہت زیادہ جوڑے ہوتے تھے لوگوں کے پاس کہ اگر ایک کپڑے میں کچھ خرابی ہو گئی تو وہ اتار کے چلے جائیں اور دوسرا پہن لے. بعض اوقات ایک ہی جوڑا، آگے ایک حدیث میں آئے گا کہ ایک عورت کہتی کہ ہمارے پاس ایک ہی کپڑا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ آج بھی مل سکتے ہیں کہ جن کے پاس ایک ہی کپڑا ہو. ہم ہر حکم کو اپنے طور پہ رکھ کے سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا اور ایسا کیوں نہ کر لیا. تو بات یہ ہے کہ اس ماحول کو اگر سمجھیں تو ان تمام چیزوں کی حکمت سمجھ میں آتی ہے. تو دین جو ہے وہ صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کے پاس دنیا کا ہر سامان میسر ہو اور بہت سی الٹرنیٹو چیزیں جو ہیں ان کے پاس موجود ہوں کہ اگر ایک نہیں تو دوسرا کر لیں. یہ ان کے لیے بھی ہے کہ جن کو اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی اسلام پر عمل کرنا ہے کہ اگر اور کپڑا نہیں ہے اور ایک کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے تو پھر کیا انسان اس شرم کے مارے گھر میں ہی بیٹھا رہے کہ میں اب باہر نکلوں گا تو میرے کپڑے کے اوپر پانی نظر آئے گا اور لوگ مجھ پہ شک کریں گے اور یہ بہت شرم اور عیب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز چھوڑنا اس سے بھی زیادہ شرم اور عیب کی بات ہے، لیکن چونکہ ہم اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اس لیے خود ساختہ تصورات کے تحت جو چیزیں ہمیں شرم کی لگتی ہیں یا ایسی تو ان کے اوپر زیادہ ہماری توجہ ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ بھی ایک حدیث اس لیے لائی گئی تاکہ اس بات کا جواز سامنے آ جائے کہ اگر دھونے کے بعد کپڑا سوکھا بھی نہیں ابھی لیکن دھو دیا گیا ہے تو گیلے کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے، خواہ اس کے نشان بظاہر نظر ہی کیوں نہ آ رہے ہوں. اگلی حدیث ہے حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سلیمان بن یسار حضرت عائشہ سے یہ سوال کر رہے ہیں. وہاں عورتیں پوچھ رہی ہیں نا حضور سے، یہاں مرد پوچھ رہے ہیں حضرت عائشہ سے. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دین کو جاننا ضروری ہے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ مجلسوں میں بیٹھ کے اس قسم کی گپ بازی ہوتی تھی یا ایسے خفیہ امور جو ہیں وہ زیر بحث لائے جاتے تھے، لیکن طلب علم کے لیے مرد کا عورت سے پوچھنا یا عورت کا مرد سے پوچھنا بوقت ضرورت اس کے جواز کی طرف اشارہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ سألت تو میں نے پوچھا عائشہ تھا حضرت عائشہ سے ان المنی منی کے بارے میں یصیب الثوب جو کپڑے کو لگ جاتی ہے. فقالت تو کہتی ہیں کنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھو دیتی تھی. فیخرج الی الصلاۃ آپ نماز کے لیے چلے جاتے. واثر الغسل اور دھونے کا جو نشان ہوتا تھا فی ثوبہ آپ کے کپڑوں میں ہوتا تھا. بقع الماء یعنی پانی کے دھبے. باب اذا غسل الجنابۃ او غیرہا فلم یذهب اثرہ جب کوئی جنابت کا اثر، اور جنابت سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو مینسز ہیں اور دوسرے جس کو اوپر عموماً جنابت کا اطلاق ہوتا ہے کہ اگر کسی کے کپڑوں میں پیریڈز کا خون لگ جائے یا جنابت کی منی لگ جائے یا اس کے علاوہ اس قسم کی کوئی چیز فلم یذهب اثرہ لیکن اس کے نشان نہ جائیں تو کیا کیا جائے. کیونکہ بعض کاٹن کے کپڑے یا ایسے کپڑے ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر سے داغ کو دھونا ناممکن ہو جاتا ہے. اب اس دور میں تو ہم بہت سے ایسے ڈٹرجنٹس اور ایسی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں کہ جس سے مختلف چیزوں کے داغ اتارنے کی مختلف کیمیکلز موجود ہیں، لیکن جہاں پر لوگوں کو ایسی چیز میسر نہ ہو اور ایسا داغ کہیں لگ جائے کہ جو کوشش کے باوجود نہ اترے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو بہت سے صابن وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. اس دور میں صابن کا بھی ایسا رواج نہیں تھا. لوگ مختلف طرح کے پتے ابال کر اس سے چیزوں کو دھویا کرتے تھے، اور مکہ جیسے صحرا میں تو بہت پتے بھی نہیں ملتے تھے، اس لیے لوگوں کی زندگی کافی مشکل میں ہوتی تھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو تجارتی قافلے آتے وہ اس قسم کی چیزیں لاتے بھی تھے کہ جسے لوگ استعمال کر سکتے اپنے رہن سہن کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن ہر شخص ان سب چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا تھا. جیسے اب بھی آپ دیکھیں کہ مختلف صابن کی قسمیں ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتی کہ وہ ان کو خرید سکے. بہت سے لوگ تو بیچارے صابن خریدنے تک کی ہمت نہیں رکھتے، کہاں یہ ہے کہ وہ ایسا کہ کیمیکل خریدیں کہ جس سے وہ داغ وغیرہ اتار سکے، بلیچ وغیرہ. تو اس صورت میں کیا کیا جائے کہ اگر کسی کے حالات ایسے ہی بے بس ہیں کہ وہ نہیں اتار سکتا تو اس صورت میں کیا پھر نماز ہو جائے گی؟ تو اس کے جواز کی طرف یہاں یہ حدیث دوبارہ ریپیٹ کی گئی ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل المنقری قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن میمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابه قال قالت عائشة كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة واثر الغسل فيه بقع الماء. یہ ریپیٹ ہوئی حدیث. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة انها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراه فيه بقعة او بقعا